नाज़रीन, असहाब काफ कौन थे, उनकी तादाद कितनी थी, उनके नाम क्या क्या थे और वो कितना अरसा सोते रहे, उनको कुरान पाक की अजीब निशानी क्यों कहा गया है और इस वाक़े के बयान करने का मकसद क्या है। असहाब काफ के कुत्ते की हकीकत क्या है, क्या असहाब काफ का कुत्ता भी जन्नत में दाखिल होगा, असहाब काफ का गार कहाँ वाक़े है, क्या कोई इंसान 300 साल तक जिंदा रह सकता है, जदीद साइंस इस हवाले से क्या कहती है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको असहाब काफ का मुकम्मल किस्सा और दिलचस्प और अजीब वाक़यात कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। नाज़रीन, आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ कुरैश मक्का एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा सवाल किया जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। उसके जवाब में यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें से एक सवाल ये था कि असहाब काफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका जवाब कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह काफ के अंदर मुकम्मल वज़ाहत के साथ बयान फरमा दिया। नाज़रीन, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को आज के दौर के फलस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन अम्पायर में शुमार होता था और यहाँ पर आबाद लोग बुत परस्त थे। यहाँ एक यहूदी की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रूमी लोग आप अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए और आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे, खसूसन उनका बादशाह दकियानूस, और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। उनका बादशाह दकियानूस था, वो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता वो उसको कत्ल कर देता। असहाब काफ शहर अफसूस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज्जिज दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान थे और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म और जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में गार के अंदर पनाह गुज़ीन हुए और वहां सो गए। 300 साल से ज्यादा उसी हाल में सोते रहे। उसने जब उन लोगों को तलाश करवाया और उसको मालूम हुआ कि वो लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज हुआ और गैज़ व गज़ब में ये हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि वो लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान था। नाज़रीन, उसने असहाब काफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर कुनिंदा करवाकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दी और उसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करवा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम पैदरूस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। नाज़रीन, उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद जिंदा होने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंदे कदूस अज़्ज़ा वजल के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरिया और जारी करके दुआएं मांगने लगा कि ए मेरे परवरदिगार, कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा बर नदाम होकर वहां से भाग गए और असहाब काफ बाहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे। वो एक दूसरे से सलाम और कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। नाज़रीन, जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलेखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। वो गार से निकलकर बाजार में गया और ये देखकर हैरान रह गया कि शहर में हर तरफ दीन ईस्वी का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अला नबीना
السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گیا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و عیسائیت کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا ہے؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوسی زمانے کا ایک سکہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بھی بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی سکے کو دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں؟ ناظرین، یمل خان نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ تمہارا روپیہ ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن بھی بند ہو چکا ہے۔ تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یمل خان نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یمل خان نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ ناظرین، اصحاب کاف یمل خان کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یمل خان گرفتار ہو گیا ہے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کاف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کی غار کو بند کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ آگاہ ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ پیدروس کو اس واقعے کی فوراً اطلاع دی۔ فوراً ہی بادشاہ پیدروس اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کاف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی کہانی بیان کی۔ پیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے ایسے نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ ناظرین، اصحاب کاف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کاف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ ناظرین، بادشاہ پیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کاف کی مقدس میتوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کاف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں۔ اس طرح اصحاب کاف کی لاشوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود کی اور پھر پیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ ناظرین، یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ کفار اس بارے میں استفسار کرتے تھے کہ بھلا اللہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قصہ قرآن مجید فرقان حمید جیسی بے عیب اور لاریب کتاب میں بیان فرما دیا ہے۔ ناظرین، اصحاب کاف میں کتنے لوگ شامل تھے، اس حوالے سے تاریخی اور حدیثی مناب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عیسائی منافع میں ان کی تعداد 5، 7 اور 13 تک بتائی گئی ہے۔ اسی طرح ان منابع میں ان لوگوں کا نام کچھ یوں ہے: مکس ملینا، یمرتونس، بیرونس اور کشتونس، مگر تبری نے ان کے نام یوں ذکر کیے ہیں: مکس ملینا، محس ملینا، مرتونس، کستونس، ویبورس، ویکرنوس اور کالوش، جبکہ 8واں ان کا کتا جس کا نام کتمیر تھا۔ ناظرین، ان نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی یہ کسی کو بھی نہیں پتا، یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی نہیں بتایا اور ہمیں بھی اس بحث میں پڑھنے کی ممانعت کی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ کاف کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کاف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا
کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل یعنی تیر تکے چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ ناظرین، سورہ کاف میں اصحاب کاف کے کتے کا ذکر یوں آیا ہے کہ ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ اصحاب کاف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اصحاب کاف کا کتا واقعی کتا تھا، لیکن بعض علماء نے اس روایت سے اختلاف کیا ہے۔ ناظرین، کئی مفسرین کے مطابق اصحاب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، مگر کسی مستند کتاب میں کوئی کیفیت تحریر نہیں ہے کہ کس صورت میں جائے گا۔ اصحاب کاف کا غار کہاں ہے، اس حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور یہ واقعہ کس جگہ رونما ہوا اور مذکورہ غار کہاں پر واقع ہے، اس بارے میں مورخین اور محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور کئی غاروں کو اصحاب کاف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اردن کے دارالخلافہ عمان سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 شہروں رقیب اور ابو النند میں ایک غار ہے، جس کے اوپر ایک مسجد بنائی گئی ہے، جس کے متعلق بعض آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غار ہی اصحاب کاف کی غار ہے۔ اس طرح ایک اور غار جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کاف کا غار ہے، وہ شام کے شہر دمشق کے قریب واقع ہے۔ فلسطین کے شہر بطرہ میں واقع ایک غار کے متعلق بھی یہی گمان کیا جاتا ہے۔ دمشق کے کوہ قاسیون کے نزدیک واقع غار بھی اصحاب کاف کی غار خیال کی جاتی ہے۔ شمالی یورپ کے شبہ جزیرے میں واقع غار اور منطقہ کفکار کے شہر نخجوان میں واقع غار کو بھی آثار قدیمہ کے ماہرین اصحاب کاف کے غار کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، علامہ طباطبائی المیزان میں اس بات کے معتقد ہیں کہ ترکی کے شہر افسوس میں موجود غار پر اصحاب کاف کی غار کا اطلاق زیادہ مناسب لگتا ہے۔ ناظرین، اصحاب کاف کوئی خیالی قصہ نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کاف کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ ناظرین، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کاف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے پاؤں سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔